الحمدللہ آج کراچی کے علاقے بفر زون میں ایک عظیم و شان سنت و برے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ عاشقان رسول جمع ہیں، رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رجب کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے۔ ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو ہر طرح کی آفتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ یہاں میں آپ سب سے ایک معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم آنے میں ہمیں تاخیر ہو گئی۔ دراصل 1 گھنٹہ تقریباً لگا ہے، چاروں طرف کراچی میں ٹریفک کافی جام ہے، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دیر لگ جائے گی، تو آپ کو انتظار کرنا پڑا، لیکن یہ انتظار بھی بہت اچھا ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں سننے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ ایک ایک لمحہ برکتوں بھرا ہوگا۔ رب کریم آپ سب کا یہاں آنا، وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث، بہت سارے فضائل درود پاک کے حوالے سے ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ منقول ہے کہ پچھلی قوموں میں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس علاقے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا گناہ گار، اتنا بڑا خطا کار، اس کو کیا دفنانا، اس کو کیا کفنانا۔ اس کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دیا۔ اتنا گناہ گار تھا کہ کوئی اس کو کفن دینے کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وحی بھیجی کہ اے پیارے کلیم، ہمارا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، بنی اسرائیل نے اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، آپ اپنی قوم کو حکم دیں کہ اسے وہاں سے اٹھائیں، اس کی تجہیز و تکفین کریں، یعنی اس کو جنازہ پڑھیں، اس کو کفن پہنائیں، اس کی تدفین کریں، اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں اور لوگوں کو بھی جنازہ پڑھنے کی رغبت دلائیں۔ اب اللہ کے نبی، وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جس کا جنازہ پڑھیں تو اس کی تو بخشش ہی بخشش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مولا، مجھے تو بتایا گیا کہ وہ مشہور ترین مجرم ہے، اتنے گناہ، 200 سال زندگی ملی، ساری زندگی تیری نافرمانی کی، اے اللہ یہ مہربانی، یہ عزت، یہ اکرام کس وجہ سے؟ ارشاد باری ہوا کہ اے موسیٰ، واقعی یہ گناہ گار تھا، یہ بڑا خطا کار تھا، مگر ماجرا یہ ہوا کہ ایک دن اس نے میری کتاب تورات کو کھولا اور اس میں میرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہوا دیکھا۔ محبت سے اس شخص نے اس کو بوسہ دیا، درود پاک پڑھا، میرے حبیب کے نام کی تعظیم کی نیت سے، اے موسیٰ میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب ذرا غور کریں میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی بڑی ہم سب کے لیے، یوں سمجھیے کہ حوصلہ ہے، کتنا بڑا ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں جن کی تعظیم، جن کی توقیر، جن سے محبت کی جائے اور جتنی زیادہ کی جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اللہ مجھے اور آپ کو ادب والوں میں شامل رکھے۔ تو پیارے آقا کا نام نامی سنیں، پڑھیں محبت کے ساتھ۔ یہ جو ہم انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں پر لگاتے ہیں نا، یہ تعظیم کا ایک انداز ہے کہ پیارے آقا کے نام کو میرے ہونٹوں نے لیا ہے، میں ان ہونٹوں کو بھی چوم لیتا ہوں۔ تو یہ جتنی محبت کا اظہار ہے یہ نصیب والوں کا ہی حصہ ہے۔ ہاں، تو بہرحال یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، کثرت سے درود پاک پڑھیں، محبت سے درود پاک پڑھیں، تعظیم کا اظہار کریں، انشاءاللہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و محبت دل میں ہوئی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ اور یہ بات طے ہے، یہ بات طے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے محبت کی نا، جس نے اپنے نام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے جوڑ دیا،
جس نے اپنی زندگی میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ نے زندگی ہی میں ان کے ناموں کو بلند کرنا شروع کر دیا۔ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اب تھوڑا سا اس وقت موجودہ جو دنیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب دیکھیں، جس نے پیارے آقا سے محبت کی اور ان کا نام اچھے انداز سے لینا شروع کیا، چاہے وہ مقرر ہے، چاہے وہ عالم دین ہے، چاہے وہ نعت خواہ ہے، چاہے وہ لکھنے والا ہے، آپ دیکھیں جس نے پیارے آقا کا نام لینا شروع کیا، اللہ نے اس کی عزت بڑھانی شروع کر دی۔ آخرت میں تو جو ملے گا ادھر ہی نظر آ رہا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام محبت سے لیتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پیارے آقا کا نام محبت سے لیتا ہے، ان کا ذکر پیار سے کرتا ہے نا، ساری امت کو اس بندے سے پیار ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ سرکار سے اتنی محبت کرتا ہے، میرے آقا سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اب خالی ایک خیمے والی خاتون تھی، آپ دیکھیں نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دنیا کی موجودہ مثال تو دی میں نے، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبی پاک ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں بھوک لگی، کھانے کی ضرورت پڑی، تو ایک خیمے میں ایک بوڑھی خاتون تھی، اور وہ خاتون کچھ کھانا پانی بیچا کرتی تھی، راستے میں مسافر خرید لیا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خیمے میں گئے، نہ اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا، نہ نام پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ کہ کھانے کو تو کچھ نہیں ہے، کوئی چیز گھر میں نہیں ہے۔ پیارے آقا نے دیکھا بہت پرانی سی، غریب سی، لاغر سی، کمزور سی بکری ہے۔ فرمایا اگر اس میں سے دودھ دے دو، تو کہا حضور یہ تو دودھ بھی نہیں دیتی، اس کے تھن بھی سوکھ گئے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس میں سے دودھ نکال لوں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ دودھ نکال لیں۔ اس کو تو ذرا بھی امید نہیں تھی۔ نبی پاک نے اس کے تھن پر ہاتھ رکھا، اس بکری کے تھن میں دودھ اتر آیا۔ راوی لکھتے اتنا دودھ نکلا، میرے آقا نے پیا، صدیق اکبر نے پیا، اس خاتون کے گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر دیے، اور بکری بھی فروا ہو گئی۔ That's it، اتنی ملاقات تھی۔ نبی پاک تو چلے گئے، مگر وہ ایک جھلک کیا تھی کہ اس بوڑھی خاتون کو دیوانہ کر گئے۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ ان کا نام تھا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، ایک بوڑھی خاتون، گاؤں گوٹھ پہ رہنے والی، دودھ بیچنے والی ہیں، چھوٹی سی ایک خیمے میں رہنے والی۔ مگر ان کے شوہر آئے تو شوہر نے کہا یہ گھر میں سب چیزیں بدلی بدلی سی نظر آ رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اتنا دودھ کیسے آیا، بکری بھی فرما؟ کہ مجھے تو نہیں پتا، ایک مبارک چہرے والے آئے تھے، بڑا نورانی چہرہ تھا، وہ گھر میں آئے، گھر کو روشن کر کے چلے گئے۔ اے ام معبد ذرا بتاؤ تو صحیح وہ دکھتے کیسے تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا؟ جو ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، حدیث پڑھنے والے بیٹھے ہیں، جو درس نظامی کے طلباء ہیں، میری بات کو جلدی پک کر رہے ہوں گے۔ ذرا سوچو، آج 1450 سال گزر گئے ہیں، جب بھی مورخین، جب بھی سیرت نگار نبی پاک کا حلیہ لکھتے ہیں، آقا کا سراپا لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ام معبد نے جو الفاظ استعمال کیے اس کے بغیر نبی پاک کا سراپا گویا وہ لکھ نہیں پاتے۔ اللہ اکبر، وہ خاتون جس کو جانتا کوئی نہ تھا، آقا سے تھوڑی دیر کی ملاقات کیا ہوئی، نبی پاک کی شان بیان کیا کی، آج حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں اس خاتون کا چرچا ہو رہا ہے۔ نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے۔ اگر زندگی میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر آخرت میں اپنے افسر خروئی حاصل کرنی ہے، صبح و شام نبی پاک کا نام زبان پہ لینا شروع کر دو، عزت کے ساتھ نام لو، محبت کے ساتھ نام لو، عقیدت کے ساتھ آقا کا ذکر خیر کرتے چلے جاؤ، اللہ آپ کو دنیا میں نوازنا شروع کر دے گا، آپ کے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور اترنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی پاک کا نام لیتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت میں نواز دیتا ہے۔ ارے 200 سال کی نافرمانی کرنے والا نام پاک کو چوم لے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ جو صبح شام درود پاک پڑھتا ہوگا اس کا کیوں نہ بیڑا پار ہوگا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلامی تاریخ کا ایک بڑا دردناک باب، ایک بڑا ہی یوں سمجھیے کہ دل خراش سانحہ میں نے آپ کو وہ بھی سنانا ہے،
اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عجیب طرز عمل وہ بھی سنانا ہے. پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا طرز عمل، ایسا رپلائی، ایسا ریئیکشن کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. پہلے تو وہ دردناک سانحہ کیا تھا، احد کا میدان ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یاد رہے 2 چچا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 اور ایک روایت کے مطابق 12 چچا تھے. ان 12 میں سے 2 ایمان والے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا اسد اللہ اور امیر حمزہ. سبحان اللہ. آپ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی محبت اور حضرت حمزہ کو بھی پیارے آقا سے والہانہ محبت تھی. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے نا، اس کے بعد جو اسلام کو طاقت، قوت اور حوصلہ ملا، سبحان اللہ، ایک حضرت حمزہ کا ایمان لانا اور اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق کا ایمان لانا. کیا بات ہے. پھر جو اسلام کو عروج ملا ہے، سبحان اللہ. مسلمان پہلے دار ارقم میں، یہ آج بھی صفا مروہ کے درمیان، جو صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان اب ایک نشانی سی رہ گئی ہے، یہی ایک مکان ہوا کرتا تھا جہاں مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے. تو اب دار ارقم میں جب حضرت عمر فاروق ایمان لے آیا تو پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اب علل اعلان نماز ہوگی. پہلی بار مسلمان اس گھر سے نکلے اور روایتوں کے الفاظ میں 2 صفوں میں نکلتے ہیں. ایک صف کی قیادت حضرت عمر کر رہے ہیں، ایک صف کی قیادت حضرت حمزہ کر رہے ہیں، اور اس دبدبے اور روب کے ساتھ مسلمان کعبے پر آئے. اور حضرت عمر کا وہ تاریخی اعلان تھا کہ جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہوں، جس کو اپنی زوجہ بیوہ کروانی ہو، وہ ہمارے مقابلے میں آ جائے. علل اعلان اذان دی گئی، علل اعلان نماز پڑھی گئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اسلام کو عروج ہی ملتا چلا گیا. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے آنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہوا. تو سبحان اللہ، اتنا حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑی ڈھارس بھی تھے. مگر احد کے میدان میں کیا ہوا کہ ایک شخصیت ہے اور ان کا نام، ان کو کہا جاتا ہے وحشی. اب وحشی کو ایک ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ آپ نے کسی بھی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنا ہے. اب یہ ایک حبشی غلام تھا اور اس کا آقا جبیر بن مطعم اس سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر تم نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طاق میں بیٹھا تھا. جو ہی آپ اس کے قریب پہنچے، اس نے دور سے نیزہ پھینک کر مارا جو آپ کی ناف میں لگا اور پشت کے پار ہو گیا. اس حال میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف بڑھے، مگر زخم کی تاب نہ لا کر گر پڑے اور شہادت سے سرفراز ہو گئے. اس کے بعد مزید آپ کی لاش کے ساتھ جو کیا گیا کہ آپ کے مبارک جسم سے آپ کے کلیجے کو نکال کر چبایا گیا، آپ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. نبی پاک بہت غمزدہ تھے، خوب پیارے آقا کے آنسو بہے اور نبی پاک ہر ہفتے ایک روایت کے مطابق حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء احد کی جو مزارات ہیں وہاں تشریف لے جاتے، ان کے لیے دعائے رحمت فرماتے. اب ذرا غور کیجئے گا، میں اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سانحہ ضرور ہے، ایک دل خراش واقعہ ضرور ہے، مگر اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حبشی اس وحشی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. آپ کے اور میرے ساتھ کوئی ایک غلطی کر دے، کبھی ایک بار گالی دے دے، کوئی ایک بار دل دکھا دے، کوئی ایک بار ہم کو ستائے، اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ میں تو نہیں چھوڑوں گا، اب میں بتاؤں گا میں کون ہوں، اب میں بدلہ لے کر دکھاؤں گا. میرے پیسے لیٹ کیے نا، میرے کاروبار میں مجھے نقصان پہنچایا، اب میری باری آنے دو. لوگ دل میں رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ کبھی تو آئے گا میرے ہاتھ میں، پھر میں بتاؤں گا، اب میری باری ہوگی، اب میں بدلہ لوں گا. یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ. دکھ کا عالم سوچو کیا ہوگا. تکلیف کس کو کہتے ہیں کہ چچا کو قتل بھی کیا، بعد میں کچھ اور لوگوں نے آپ کی لاش سے آپ کا کلیجہ مبارک نکال کر چبایا. اور اب جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا، ایک صحابی رسول کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ وحشی کو بھی اسلام کی دعوت دو.
اسلام کی دعوت دینے کے لیے وحشی کے پاس باقاعدہ ایک قاصد بھیجا گیا، اور سامنے سے وحشی کا جواب سنو. آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی پاک نے دین پھیلایا کیسے ہے. پیارے آقا کے اندر نرمی اور درگزر کتنا تھا. وحشی کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک ٹھہرایا، اللہ کا شریک ٹھہرایا، یا زنا کیا، قیامت کے دن اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میں نے قتل بھی کیا ہے، اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا ہے، برے کام بھی کیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کیا اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ آپ ہی کا تو کہنا ہے کہ مارا جائے گا وہ بندہ جس نے یہ سارے کام کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھو، اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. قرآن کی آیت کیا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اگر ایسا کرے گا تو وہ بخشا جائے گا. تو وحشی اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت بھیجی گئی کہ وحشی کے پاس یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو کہا یہ شرط تو بہت مشکل ہے، ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیونکہ عمل بھی تو کرنا پڑے گا سالے، توبہ بھی کرنی، اچھے عمل بھی کرنے. اگر میں نہ کر سکا تو پھر کوئی اور رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے. اب یہ آیت بھیجی گئی کہ دیکھو یہ آیت آ گئی ہے. کہتا ہے اس میں بھی اشکال ہے نا، جسے چاہے اللہ جسے چاہے بخشے، کیا پتا میری باری اس میں نہ ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ مطلب نیگوشیشن کس سے ہو رہی ہے؟ ذرا بات سمجھیے گا. یعنی ایک بندہ جس نے آپ کا بڑا دل دکھایا ہو، آپ کو کوئی سمجھائے کہ یار اب معاف کر دو، بہت سال ہو گئے، گھر بلا لو، چلو یار دوستی کر لو، آپ کا چلو تمہیں اچھا لگتا ہے تو گھر پہ بلا کے لے آؤ، یہ تو پاسبل ہے. اور جب وہ گھر پہ آپ کو اس کو بلانے جائے اور وہ کہے میں گھر پہ تو آؤں گا لیکن میرا یہ مطالبہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کمال ہے یار، ایک تو گھر پہ بلا رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، اور اب مطالبے بھی شروع ہو گئے. نبی پاک قاصد بھیج رہے ہیں. وحشی کہتا ہے کوئی رعایت ہے؟ ایک آیت پہنچی، اس میں بھی مجھے اشکال ہے، کوئی اور رخصت ہے؟ دوسری آیت پہنچی، اس میں بھی مجھے کچھ اشکال ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا جسے چاہے بخش دے، پتہ نہیں میری باری آئے گی کہ نہیں. اب بتائیے کیا کوئی اور رخصت ہے؟ اللہ اکبر. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت نازل فرمائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ سنو، ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. یہ آیت جب وحشی کی طرف بھیجی گئی، اللہ اکبر، تو وحشی کہتا ہے ہاں اس میں بخشش کی گارنٹی ہے، اس میں اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے. اب جناب اللہ کی حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وحشی اسلام قبول کر لیتے ہیں، صحابیت کا درجہ پا لیتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ نے بڑا کمال کا سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یہ فقط وحشی کے لیے ہے یا سارے مسلمانوں کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. یہ وعدہ، یہ مغفرت، یہ رحمت، یہ اللہ کی سب کے لیے ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرنا والا ہونا چاہیے. اللہ اکبر. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا؟ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے، یہی میرا آج کا موضوع ہے. دو باتیں سیکھنی ہیں. جو بدلہ اور ریونج کی آگ میں جیتے ہیں، جو کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، میں بدلہ لے کر رہوں گا. جناب پیٹھ کا جواب پتھر سے ہونا چاہیے. گھر کے گھر ٹوٹ گئے، خاندان کے خاندان ٹوٹ گئے، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں. یہ نہ کرو، یہ اسلام نہیں ہے. مجھے بتاؤ نا، کوئی ہے دنیا میں ایسا جس نے وحشی نے جس طرح نبی پاک کا دل دکھایا، ایسا کسی نے میرا اور آپ کا دل دکھایا ہو؟ ارے شہید نے چچا کو شہید بھی کیا، اور پھر بعد میں ان لوگوں نے نبی پاک کے اس مبارک چچا کے جسم کے ٹکڑے کر دیے. آقا نے ان کو بھی معاف کیا، اپنے سینے لگایا. بلکہ اب علماء فرماتے کہ اب حضرت وحشی کو حضرت وحشی کہا جائے گا، ان کے بارے میں کوئی برا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے انہیں معاف فرما دیا. گویا رب نے بھی معاف فرمایا اور انہیں صحابی کا درجہ بھی عطا فرما دیا. اور صحابی جو ہوتا ہے، اللہ یہ بھی یاد رہے کہ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا.
تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی رسول ہیں، مگر مجھے اور آپ کو پیارے آقا نے کیا سکھایا کہ سب کو منانا ہے، سب کو سینے لگانا ہے، سب کو معاف کرنا ہے، مگر ہم نہیں کرتے معاف۔ تو پہلا سبق تو آج یہ لے لیجئے کہ اگر زندگی میں ایسے لوگ ہیں جن کو معاف نہیں کیا، جن سے لڑائی جاری ہے، جن سے دشمنی رکھی ہوئی ہے، مسجد میں ساتھ نماز پڑھتے ہیں ہاتھ نہیں ملاتے کہ نہیں ان سے نہیں ملاؤں گا، کمال ہے۔ ایسے بھی مسجد میں لوگ ہوتے ہیں جو روز نماز پڑھنے آتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، نظریں نہیں ملاتے، نہیں میری اس سے نہیں بنتی ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ یار انسان ہو گئی غلطی، معاف کریں، دل بڑا کریں، درگزر کریں۔ ایک حدیث پاک سنا کر پھر دوسرے ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو مین میرا آج ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے، اپنے ملازمین کو معاف نہیں کرتے، اپنے رشتہ داروں کو، مسلمانوں کو معاف نہیں کرتے، وہ سوچ لیں کہ آج تو آپ کی مرضی ہے، آپ جس کے جو چاہے کر لیں۔ چھوٹا غریب رکشے والا اس کو گالی دے کے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کے پیسے رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی سے ناراض، کبھی کسی کو برا بھلا، ٹھیلے والے سے لڑائی کر لی، غریب آدمی کیا کر لے گا؟ مگر آپ جو چاہیں کر لیں، ایک دن آئے گا جب ہمیں بھی پوچھا جائے گا، اور اگر ادھر مجھے اور آپ کو معاف نہ کیا گیا ہم کدھر جائیں گے؟ تو خدا را درگزر کریں، معاف کریں۔ اور جو دوسری بات اس واقعے سے سیکھنے کو ملی کہ میرا رب کتنا کریم ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ درگزر کرنا چاہتا ہے، اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میرا بندہ بخشا جائے، جنت میں چلا جائے۔ علماء کہتے ہیں نا رحمت حق بہا نمی جوید، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جوید، ارے اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرا بندہ کوئی ایسا کام کر لے کہ میں اس کی مغفرت فرما دوں۔ مگر یہ بندہ ہے جو اللہ سے دوستی نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتا، جو ساری دنیا پر سب پر بھروسہ کرتا ہے مگر رب پر بھروسہ نہیں کرتا، جو سب کے پاس جاتا ہے وہ رب کے پاس نہیں جاتا۔ اتنا دور ہو گئے ہم اپنے رب سے۔ ایسا رحمان، ایسا رحیم جو معاف کرنا چاہتا ہے، ساری زندگی کوئی گناہ کرے، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرے، وہ کریم ایک سچی توبہ پر پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنو، میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، آقا فرماتے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ختم، ڈیلیٹڈ۔ ایسی رحمت ہے اللہ کی، ایسا قانون دنیا میں کہیں اور نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ساؤتھ افریقہ میں ایک بار میں گیا، ساؤتھ افریقہ میں ایک شخصیت کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ یہاں کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی بیرون ملک جانا پڑے یا کسی بڑی کمپنی میں آپ کو کوئی جاب وغیرہ کرنے کے لیے اپلائی کرنا پڑے تو آپ کو ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے، کلیئرنس کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ تھانے وغیرہ سے لکھوا کے لائیے کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے۔ یہاں کم ہے، باہر بہت زیادہ ہے، باہر ہر چیز کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے۔ تو مجھے بتایا کہ وہاں پر ایک پاکستانی بہت بڑی پرسنالٹی، بہت بڑے کاروباری ہیں، ان کو کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار وہ کسی سپر اسٹور میں گئے کولڈ ڈرنک خریدنے، کولڈ ڈرنک وغیرہ خریدی، ابھی کولڈ ڈرنک ہاتھ میں تھی، اچانک ان کو فون آیا کہ آپ کی والدہ ایمرجنسی وارڈ میں ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے، جلدی گھر پہنچے۔ اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی۔ ظاہر ہے بعض اوقات ایسی خبر سن کر انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے، حالانکہ وہ بہت پیسے والا آدمی تھا، وہ چور نہیں تھا کہ کولڈ ڈرنک چوری کر کے جائے۔ وہ جلدی سے بھاگا اسٹور سے باہر، تو وہاں اسٹور میں اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کسی چیز کی پیمنٹ نہیں کی ہے تو بلنک کرنا، الارم بجنا شروع ہو جائے گا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا الارم بجا، اس کو پکڑ لیا کہ تو آپ نے کوئی چیز لی ہے، پیسے نہیں دیے۔ اس نے چیک کیا، کہا یار میرے پاس کولڈ ڈرنک ہے لیکن میں جلدی میں تھا، میری والدہ کی خبر آگے کا نہیں، اب آپ کو پینلٹی لگے گی۔ اس کا ٹھیک ہے، جو پینلٹی لینی ہے لے لو۔ انہوں نے اس کو حساب بنایا، مثال کے طور پہ 100 روپے کی کولڈ ڈرنک تھی، 1000 2000 پینلٹی لی، اس نے پینلٹی دی، بھاگا چلا گیا ہاسپٹل۔ لیکن وہ جو غلطی ہوئی نا، وہ اس کے کریکٹر پر، اس کی زندگی کے سارے نامہ اعمال پر ایک اسپاٹ لگ گیا۔ اب جب بھی وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ لینے جاتا ہے، یہ لکھا ہوا آ جاتا ہے فلاں اسٹور میں اس نے چوری کی تھی۔ یہ ہے دنیا، سمجھنا میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے دنیا کا قانون کہ ایک کنوکشن ہو جائے،
ایک غلطی ہو جائے، دنیا کے کسی قانون میں آپ کے خلاف کوئی فیصلہ عدالت کر دے، آپ کی زندگی پر وہ دھبا لگ جاتا ہے. آپ چاہے اس کے بعد بہت سارے اچھے کام کر لیں، وہ دھبا مٹتا نہیں، وہ کریکٹر کے ساتھ لگا رہتا ہے. مگر سنو میرے رب کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ فرماتا ہے اور قرآن میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ارے اللہ صرف گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ قرآن میں وعدہ فرماتا ہے کہ جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. صرف گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ نیکیوں پہ بدل دے گا گناہوں کو. اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی قانون لا کر دکھا دو، آپ جرم کر لو، بڑی مشکل سے لوگ معاف کر دیتے ہیں. مگر میرے رب کے خزانے کیسے ہیں، وہ معاف بھی فرماتا ہے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دیتا. ادھر تو لکھا ہے نا چوپڑے میں، رجسٹر میں، کمپیوٹر میں کہ فلاں سال یہ جرم کیا تھا. لوگوں کے جب کسی کے پیچھے کوئی انکوائری نکلتی ہے تو 20 سال پرانا کھاتا نکل آتا ہے کہ 20 سال پہلے یہ کام کیا تھا، 20 سال پہلے یہ غلطی کی تھی. سبحان اللہ، احادیث کے الفاظ ہیں جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ وہ توبہ قبول فرما لیتا ہے تو اللہ زمین پر، جس زمین پر اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اللہ وہ گناہ بھی زمین کو بھلا دیتا ہے. یہ اعضاء جو گناہ کے گواہ ہیں، اللہ ان اعضاء کو بھی بھلا دیتا ہے. یعنی دنیا میں اس کے گناہ پر کوئی گواہ باقی نہیں رہتا. اللہ اپنے بندوں کو جب معافی عطا فرماتا ہے تو ایسی عطا فرماتا ہے. مگر ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ہم بدلتے نہیں ہیں، ہم اس سے دوستی نہیں کرتے. دیکھیں دو طریقے ہیں. کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں جو نیکی کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں یا گناہ سے بچتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، وہ بعض لوگ اس لیے بچتے ہیں کہ یار حرام کام کریں گے تو جہنم کی آگ ملے گی، مار پڑے گی، سزا ملے گی، نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک عمل کا طریقہ ہے، لیکن اس سے اچھا عرفہ اور اعلیٰ طریقہ پتہ کیا ہے؟ کہ بندہ سزا کے خوف سے عبادت نہ کرے بلکہ اللہ کی محبت میں عبادت کرے کہ میں اس کریم کا بندہ ہوں، اس کو سجدہ نہ کروں تو کس کو سجدہ کروں. میرے رب کی رضا اس میں ہے کہ میں حرام نہ کروں، میرے رب کی چاہت یہ ہے کہ میں حرام کی طرف نہ جاؤں. اس کا مزہ اور ہے. دنیا میں بھی دیکھ لو نا، آپ کا بچہ اس لیے غلط کام نہ کرے، اس لیے وہ الٹے کام نہ کرے کہ ابو ماریں گے، یہ بھی خوف ہے. اور اکیلے میں، کیونکہ جب بندہ اس خوف سے کر رہا ہوتا ہے نا تو ابو سامنے ہوتے تو نہیں کرتا، ابو آگے پیچھے ہو جائے تو سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ابو سے پیار ہو جائے نا، والد اتنی شفقت اور اتنی محبت دے دے کہ بچہ کہتا ہے نہیں نہیں ابو کو پسند نہیں ہے، ابو ناراض ہو جائیں گے، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنی رسپیکٹ اتنی رکھتا ہے دل میں والد کی. تو اسی طرح بلا تمثیل اللہ کی بارگاہ سے ایسا کنیکشن کر لو، ایسی اللہ سے محبت کر لو کہ حرام کی طرف جانے کا جی چاہے تو دل سے آواز آئے کہ نہیں، میں کریم کا بندہ ہوں، میرا کریم اتنا مہربان ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے. مجھے زبان اس نے دی، مجھے آنکھیں اس نے دی، اتنی ساری نعمتیں اس نے دی، عزتیں اس نے دی، میں اس کو ناراض کیسے کر سکتا ہوں. جب اس محبت میں عبادت کرو گے تو عبادت کا لطف ہی تو بالا ہو جائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی سچی محبت عطا فرمائے. خوف خدا بھی ہونا چاہیے، مگر اے کاش جب محبت الہی حاصل ہو جائے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے تو پھر ڈر نہیں رہتا، بلکہ پھر اللہ کی محبت میں بندہ عبادت کرتا چلا جاتا ہے. بزرگوں کے واقعات کیسے کیسے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اگر تم اتنی خطائیں کرو، ذرا سوچو آپ، اللہ کی رحمت دیکھو، اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل تمہاری توبہ قبول فرمائے. یعنی خطاؤں سے بھر دے کوئی زمین و آسمان، لیکن رب کی بارگاہ میں ایک بار سچی توبہ کر لے. ہے کوئی ایسا کریم، ہے کوئی ایسا مہربان؟ دنیا میں ایک بار کسی کی بات نہ مانے ہمیں برا لگتا ہے، 2 بار نہ مانے ہم اس سے بات بند کر دیتے ہیں، 3-4 بار کے بعد تو منہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں. ماں باپ بھی نہیں رکھتے ایسے بچے کو جو بار بار بات نہ مانے.
مگر وہ کریم کیسا کریم ہے کہ بندہ ساری زندگی بات نہ مانے، ایک بار سچا سر جھکا لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، لکھ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن میری مینو عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ ارے اللہ کو کتنے گناہ ہمارے پتا ہے جو ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا، جو ہمارے بھائی بہنوں کو بھی نہیں پتا، وہ گناہ جو میں نے اور آپ نے چھپ چھپ کر کیے وہ رب کریم جانتا ہے، مگر نہ اس نے آکسیجن بند کی کہ آج ہماری سانس اس لیے رک گئی کہ صبح حرام دیکھا تھا، آج ہماری زبان اس لیے کام نہیں کر رہی کیونکہ اسی زبان سے جھوٹ بولا تھا، ارے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آج کچھ نظر نہیں آ رہا کیونکہ میری آنکھوں نے حرام دیکھا تھا۔ ہم گناہ کیے جا رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنی عطائیں دیے جا رہا ہے، مگر بندہ ہے اسے شرم نہیں آتی، مگر بندہ ہے جو اس سے معافی نہیں مانگتا، مگر یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کرتا۔ اس کی طرف سے تو اعلان ہے وہ بخشنا چاہتا ہے، مگر ہم ہیں کہ اسی سے دور بھاگ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رب کریم عز و جل کا ایک اور فرمان سنیے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ وہ چاہتا ہے ہماری بخشش ہو جائے، مگر آج بندہ اس کی طرف رجوع نہیں لاتا۔ وہ ایسا کریم ہے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ بس توبہ ہے کیا؟ بیسیکلی جو توبہ ہے نا، الندم التوبہ، شرمندگی جو ہے نا یہ توبہ ہے۔ بس بندہ گلٹی فیل کرے، اکیلے میں بیٹھ کر آنسو بہائے کہ میں کتنا برا ہوں، کہ میں کتنی اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں، اے اللہ بندہ تیرا ہوں معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ ایک شرمندگی ہو اور پکا ارادہ ہو کہ اب نہیں کروں گا، اس کے لیے کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے میں بیٹھ کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پکارے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے دل سے پکارے، زبان سے بھی نہ پکارے، وہ پھر بھی سن لیتا ہے۔ حضرت عمر کا دور تھا، حضرت عمر ایک بڑی جلال روب دبدبہ تھا، آپ کے تو دبدبے کا عالم یہ ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے عمر وہ ہے کہ جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا، یہ مرتبہ۔ حضرت عمر ایک بار کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، آپ نے دیکھ لیا، آپ نے کہا کیا ہے اس میں، ذرا سمجھیے گا، سینیریو سمجھیے، یہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، یہ حضرت عمر ہے، بالکل آمنے سامنے کھڑے، کہا بتاؤ اس میں کیا ہے، کہا حضور سرکہ ہے، تھی شراب، ڈر گیا، کہا حضور سرکہ ہے، فرمایا دکھاؤ مجھے۔ ذرا سوچئے اس کانورزیشن میں، اس گفتگو میں کتنی دیر لگی ہوگی، اور اب اس بندے کے پاس کتنی دیر ہے، ذرا سمجھئے، ایک بندہ سامنے کھڑا، اس کو کہیں بتاؤ دکھاؤ کیا ہے اس میں، اس کے پاس اب ٹائم کتنا ہے؟ روایتوں کے الفاظ ہیں، بس اس بندے نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا۔ یہ کنیکشن ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے بیچ میں تمہارے اور رب کے، کوئی اپوائنٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہے، بس ایک دل کی پکار ہے۔ اس بندے نے شرمندگی میں اللہ کو عرض کیا، یا اللہ آج لاج رکھ لے، اللہ آج معاف کر دے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا دے۔ یہ ساری باتیں بتاؤ اس نے کتنی دیر میں کی ہوگی، بس یہی دل میں اللہ کو پکارتے ہوئے لرزتے ہاتھوں سے اس نے وہ بوتل آگے کی، حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ بوتل جاتی ہے، وہ شراب سے سرکے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ہے میرے رب کی رحمت، یہ ہے اس کی عطائیں۔ ارے وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، مگر آج بندہ ہے جو اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بعد میں معافی مانگ لوں گا، اللہ بڑا کریم ہے، میں رمضان سے توبہ کر لوں گا، میں جمعے سے نماز شروع کر دوں گا، حرام کما رہا ہوں، مجھے پتا ہے سود کا کام چل رہا ہے، بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، تھوڑا سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں پھر سود چھوڑ دوں گا، مجھے پتا ہے میں رشوت کا کام کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں رشوت سے توبہ کر لوں گا، مجھے معلوم ہے میں چوری کر رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میں حرام دیکھ رہا ہوں، روزانہ فلم دیکھے بغیر مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ لوگ سوچے جو روزانہ میوزک اور گانے سنتے ہوئے سوتے ہیں، انہیں یہ پتا ہے غلط کر رہے ہیں، مگر کہتے تھوڑے دن تھوڑے اور مزے کر لوں۔ ارے تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے؟ کتنے دن تک زندہ رہو گے؟ اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے پوچھتا ہوں کوئی ایک بندہ ایسا ہے ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ جس کے پاس یہ گارنٹی ہو وہ رمضان تک زندہ رہے گا؟
ہے کوئی؟ رمضان سے نماز شروع کر دوں گا، بس ایک بار مدینے چلا جاؤں، حج کر لوں، پھر داڑھی رکھ لوں گا. بتاؤ نا. چلو رمضان تک گارنٹی نہیں، آنے والا جو ہفتہ، آج جمعہ گزرا، اگلے جمعے تک کی گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ نہیں ہے نا. کل صبح فجر تک زندہ رہو گے، گارنٹی ہے؟ یہ بھی نہیں. اچھا آج گھر میں اور آپ ادھر سے زندہ پہنچیں گے، اس کی گارنٹی؟ اللہ اکبر. سب جانتے ہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، پر سامان 100 برس کا ہے. پل کی خبر، ہمیں پل کا نہیں پتا، لیکن توبہ پھر بھی نہیں کر رہے، دوستی پھر بھی اللہ سے نہیں کر رہے، قریب اس کے پھر بھی نہیں آ رہے. آج کرونا وائرس کی وجہ سے ساری دنیا میں ٹینشن ہے، لیکن مجھے بتاؤ نا، ماسک کم ہو گئے، سینیٹائزر کی جگہ چیزیں خالی ہو گئی، دنیا کی تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلاں اسٹور خالی ہو گیا. مجھے بتاؤ کوئی ایسا اعلان ہوا کہ جب سے کرونا وائرس آیا ہے مسجدوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے، وضو خانے پر پانی کم ہو گیا، اتنے لوگ آ گئے کہ وضو کا پانی ختم ہو گیا؟ ارے جناب مارکیٹ میں قرآن نہیں مل رہا کیونکہ مسلمان ڈر گئے ہیں، اللہ کی طرف رجوع آ رہے ہیں اور قرآن پڑھنے لگ گئے. ارے ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، ہم سب احتیاطی تدابیر میں لگ گئے. مجھے بتاؤ شفا دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بلائیں ٹالنے والا کون ہے؟ ہم سے آتی بلاؤں کو روکنے والا کون ہے؟ ارے وہ رب ہے. تم رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہے؟ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ اسے کیوں نہیں پکار رہے؟ پڑھیے تو صحیح قرآن. پچھلی قوموں پر عذاب آنے لگ گیا تھا، جب وہ قوم گر گڑا کر دعاؤں میں مصروف ہوئی، اللہ نے آتے عذاب ٹال دیے، آتی بلائیں ٹال دی، بڑے بڑے عذاب ٹلے. اگر آج میں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ عذاب، یہ آزمائش، یہ وائرس بھی ٹل جائے، تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئیں، اس کو راضی کر لیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں. افسوس تو یہ ہے، ابھی میں گاڑی میں رہا تھا، میرے ساتھ بھائی بھی تھے، باتیں ہو رہی تھیں کہ جناب یہ وائرس کی وجہ سے یہ بھی بند ہو رہا ہے، وہ بھی بند ہو رہا ہے. اب یقین کریں ہم گاڑی میں آ رہے تھے، آس پاس گاڑیوں میں بڑی بڑی آواز سے گانے بج رہے ہیں، کسی کو فکر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے کہ اب تو توبہ کر لیں، اب تو اللہ کو راضی کر لیں. ارے چلو میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ کرونا وائرس بڑا ڈینجرس ہے، بندہ دنیا سے چلا جائے گا. چلیں جناب ذرا ریشیو نکالتے ہیں کہ دنیا میں یہ وائرس کتنے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے. آج ایک ایوریج نکالیں تو 1 لاکھ میں ایک بندہ افیکٹ ہو سکتا ہے. وہ ایک افیکٹ ہونے والا بھی دنیا سے ضروری نہیں چلا جائے. اب اس کا ریشیو کیا ہے کہ اگر 100 بندوں کو یہ وائرس ہو تو 3% لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 کروڑ لوگوں میں سے 3 بندے دنیا سے جا سکتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے. سوال یہ ہے چلو میں اور آپ اس 3 بندوں میں شامل نہیں ہوں گے، مگر موت تو پھر بھی آنی ہے نا. کیا وہ کروڑ لوگ زندہ رہیں گے صرف کرونا والے چلے جائیں گے؟ کرونا نہ بھی لگا تو بھی آج آپ کی مسجد میں ہو سکتا ہے یا آس پاس کہیں اعلان ہوا ہوگا کہ جنازہ ہوا ہے. کیا مر نہیں رہے لوگ؟ قبرستان میں جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنی سپیڈ سے لوگ جا رہے ہیں. ارے صرف اسی سے ڈر ہے، موت سے ڈر نہیں، مرنا نہیں. اس کے لیے کون تیاری کرے گا؟ کب توبہ کریں گے؟ حالانکہ وہ کریم کیسا کریم ہے، وہ توبہ قبول فرماتا ہے تو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا. ایک بار آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو 70,000 لوگوں کا ایک اجتماع بلایا گیا کہ پوری قوم جو ہے وہ میدان میں جمع ہو جائے. سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، بارش کی ضرورت تھی، گر گڑا کر دعائیں ہونے لگی. تو کافی دیر ہوئی، بادل نہیں آیا، بارش نہیں برسی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ ہم دعا کر رہے ہیں، تیری بارگاہ میں گر گڑا رہے ہیں، مولا بارش برسا دے. فرمایا موسیٰ تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ تمہارے درمیان ہے بارش نہیں ہونی ہے. تم کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ وہ شخص باہر نکل جائے. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ 70,000 بندے ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج کل تو مائک کا سسٹم ہے نا. اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہارا کام آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے وہ شخص جو آج 70,000 لوگوں کے مجمع میں موجود ہو، 40 سال سے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ باہر نکل جائے اس مجمع سے. تو وہ بدنصیب ہے کہ تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اللہ ناراض ہے تجھ سے. اب جو گناہگار بندہ تھا وہ پہچان تو گیا کہ یہ اعلان میرے لیے ہو رہا ہے. اسے معلوم تھا
کہ میں ہی وہ شخص ہوں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. تھوڑی دیر تو انتظار کیا کہ شاید کوئی اور ہوگا, کھڑا ہو کے نکل جائے گا. دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی کھڑا نہ ہو. اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے چادر میں منہ چھپایا اور اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے لگا. کہتا یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے معلوم ہے میں وہی شخص ہوں جو 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں, مگر مولا اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہی وہ نافرمان ہوں. میرے مولا آج میری عزت رکھ لے, آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. اے اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ اکبر. ابھی وہ التجا کر رہا ہے, ابھی وہ اللہ کو پکار رہا ہے. روایت کے الفاظ ہیں بادل آتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا. یا اللہ تو نے فرمایا ایک نافرمان ہے, جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی. اے اللہ مجلس میں سے تو نکلا ہی کوئی نہیں, بارش کیسے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا جس بندے کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اے میرے موسیٰ, اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. اب بارش میں نے اسی کی وجہ سے برسائی ہے. کہ یا اللہ مجھے اس بندے کا نام تو بتا دے جو تیرا دوست بن گیا, میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو کیا ارشاد باری ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے فرمان ہوتا ہے موسیٰ جب وہ بندہ گناہ گار تھا میں نے تو اس کا جب بھی پردہ رکھا, اب تو اس نے مجھ سے دوستی کر لی ہے, میں اسے تجھے کیسے نام بتا دوں. یہ ہے میرے رب کی رحمت. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائی, اللہ سے پیار کرو, اللہ سے دوستی کر لو, اللہ پر بھروسہ کر لو. ڈرنا خوف یقیناً ہونا چاہیے, مگر اس سے اوپر کا لیول یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کا دیوانہ ہو, اپنے رب سے والہانہ پیار کرنے والا ہو. حرام کام اس لیے نہ کرے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں ہے. میرا مالک اتنا قریب, ہمیں ہماری ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. جی ہاں, ہماری ماں سے زیادہ رب عز و جل ہمیں چاہتا ہے. سنیے ایک حدیث پاک. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ قیدیوں کو لایا گیا. ایک عورت بھاگ رہی تھی, ایک بچہ اس کا تھا, دور تھا اسے. آتی اس عورت نے اس بچے کو لپٹایا, پیار کرنے لگی. بچھڑی ماں کو بیٹا مل گیا. جب اس محبت کو نبی پاک نے دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو یہ عورت جس طرح بچے کو پیار کر رہی ہے, بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ تو عرض کی گئی نہیں یا رسول اللہ, اللہ کی قسم یہ ماں اپنے اس بچے کو اتنا پیار کر رہی کیسے عذاب میں ڈالے گی؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سن لو, اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. ایسا مہربان مولا ہو اور میں اسے ناراض کروں, اس کے لیے میرے پاس نماز کے لیے وقت نہ ہو, اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت نہ ہو. سوچئے میٹھے اسلامی بھائی, اور اب تو خاص وقت ہے توبہ کا. دیکھیں یہ جو حالات, یہ معاملات ہو رہے ہیں نا, یہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اٹھ کر سامان چلنے کا. اب کسی وقت بھی ہم سب کی دنیا سے کوچ آ سکتی ہے, موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں نا. تو انسان ہر وقت اپنی موت کی تیاری کر کے رکھے. جس طرح آپ دوائی لے کر رکھتے ہیں, جس طرح سردیاں آنے سے پہلے آپ کمبل وغیرہ سیٹ کر لیتے ہیں, گرمیاں آنے سے پہلے پنکھے اور کولر چیک کر لیتے ہیں, تو مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ یہ کمال ہے. ہر چیز کی تیاری پہلے ہے. بھائی سردیاں آنے والی ہے, جیکٹ وغیرہ صحیح کروا لو. گرمیاں آنے والی ہے, کولر پنکھے ٹھیک کروا لو. دنیا کی ہر چیز اب پہلے طے کرتے ہیں. لیکن یہ کسی کی پلاننگ میں نہیں ہے کہ مر گیا تو قبر کیسی ہوگی, کلمے والی موت ملے گی کہ نہیں. اللہ کے حبیب قبر میں جب تشریف لائیں گے میں ان کا دیدار کر کے انہیں پہچان سکوں گا کہ نہیں؟ مجھے نبی پاک کی شفاعت ملے گی کہ نہیں؟ خوش نصیب جنت میں جائیں گے, اور جنت میں جانے والوں میں میرا نام ہوگا کہ نہیں؟ اس کے بارے میں کس نے غور کیا؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, بڑا مبارک مہینہ, اور یہ مہینہ تو ہمیں ایک اور رات کی یاد بھی دلاتا ہے. ابھی تھوڑے دنوں کے بعد شب معراج آنے والی ہے نا, اور شب معراج نبی پاک کو کیا تحفہ ملا تھا, یاد ہے نا؟ کیا ملا تھا؟ نماز. ہاں, ابھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی پاک کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, اور مومن کو کیا معراج کا تحفہ ملا؟ نماز. مومن کی معراج کہا گیا نماز کو. تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تو آقا نے ہمیں نماز کا تحفہ عطا فرمایا. تو اب نیت پکی کر لیں, آج کے بعد کچھ بھی ہو جائے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. پکی سچی نیت کر لے. شیطان چاہے کتنا ہی زور لگا لے, ہم نے انشاءاللہ. اچھا پھر اگر اس کے سائنٹیفکلی آپ اس کے فوائد دیکھیں, آج کل سائنس کہتی ہے کہ جناب اس وائرس سے بچنا ہے تو بار بار ہاتھ دھوئیں, ناک میں پانی ڈالیں, کلی زیادہ کریں,
پانی حلق تک پہنچائیں تاکہ یہ منہ ناک کے ذریعے کان کے ذریعے وائرس اندر جاتا ہے. اپنے ان 4 اعضاء کو زیادہ کلین رکھیں یہ بتایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب جو 5 نمازیں پڑھے اور 5 بار وضو کرے وہ ہاتھ بھی دھو رہا ہے, وہ ناک میں پانی بھی چڑھا رہا ہے, کلی کر کے غرغرہ بھی کر رہا ہے, چہرے کو بھی دھو رہا ہے, کان کا مسا بھی کر رہا ہے. ارے 5 وقت نماز پڑھنے والے جیسا صاف کون ہوگا؟ اور سبحان اللہ. اور سنت پر عمل کرو تو ہر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے. اب دنیا کو پتا چل رہا ہوگا کہ میرے آقا کی سنت میں کتنی عظمت ہے. مسواک کرنا سنت ہے. ارے سبحان اللہ, صفائی نصف ایمان ہے. اگر یہ فارمولا ہم اپنا لیں اور خاص سنتوں پر آئند دنوں میں عمل کرنا شروع کر دیں, اللہ کی رحمت سے کوئی وائرس آپ کے قریب نہیں آئے گا. تو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پابندی سے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو حرام کام کر رہے ہیں مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اپنے بارے میں سوچ لیں. اب توبہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ دیکھیں, توبہ اللہ کے قریب کرتی ہے بندے کو. توبہ کریں, گناہوں سے پاک ہو جائیں. ایک اور میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں. اگر وائرسوں مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو ایک بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اس پر 10 اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اب تمہاری مرضی ہے درود پڑھو یا زیادہ, یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں. اب جتنے درود پڑھتا جائے گا اتنی رحمتیں برس رہی ہیں. جس کے اوپر رحمت برس رہی ہے اس کے اوپر ٹینشن کہاں سے آئے گی؟ تو درود پاک اپنا ورد بنا لیں, نماز اپنی پابندی سے پڑھیں. سبحان اللہ. تلاوت قرآن, خوش نصیب ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے وہ بھی شروع کر دیں. تلاوت قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے تو فرشتے نازل ہوتے ہیں. اگر آپ فرشتوں کا قرب چاہتے ہیں نا, آپ چاہتے ہیں میرے آس پاس فرشتے, رحمت کے فرشتے رہیں, آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ایک بار حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, آپ اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے, غالباً سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے, سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. ان کا چھوٹا بیٹا جو ہے باہر صحن میں کھیل رہا تھا, ساتھ ایک گھوڑا بھی تھا ان کا. وہ قرآن پڑھتے تو گھوڑا اچھلنے لگا, وہ تھوڑا سا رک گئے, گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. پھر قرآن پڑھی, پھر گھوڑا اچھلنے لگا, پھر آپ رک گئے, پھر گھوڑا رک گیا. تیسری بار آپ نے قرآن پڑھا, پھر گھوڑا کو ڈر لگا کہ بچہ کو کچل نہ دے, تو قرآن شریف رکھا اور باہر آئے بچے کو اٹھانے. جیسی صحن میں بچے کو اٹھانے لگے, آسمان پر نظر دوڑائی تو بہت ساری قندیلیں, یعنی چھوٹے چھوٹے چراغ پورے آسمان پر. عجیب منظر. صبح نبی پاک کی بارگاہ میں کہا حضور رات بڑا عجیب منظر تھا. آقا نے فرمایا اے اسید تم تلاوت کر رہے تھے, فرشتے نازل ہو رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو پورا شہر اس فرشتوں کی زیارت کر لیتا. تو قرآن کی تلاوت جو ہے وہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے. گھر میں قرآن پڑھے نا, گھر میں ٹی وی چل رہا ہے ساری اب چھٹیاں ہو گئی اسکول کی, اب جناب اب اور الٹے کام ہوں گے. ہونا کیا چاہیے کہ اب اگر ہمیں کام کاج ریسٹرکشنز آ رہی ہیں کہ جناب گھر میں رہیں تو گھر میں درود پاک ہو, گھر میں قرآن پاک ہو. میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, بلکہ چلے یہ لائیو بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ, کہ جہاں جہاں اسکول بند ہو گئے ہیں یا آگے جا کے ہو جائے, یا آپ کو لگے کہ اب میرے پاس وقت زیادہ ہے, پرابلم یہی ہے نا, جیسے ہی وقت زیادہ ملتا ہے ہم نکالتے موبائل, اب دنیا بھر کے پیج وزٹ کرنے ہیں, اس میں حرام بھی دیکھ رہے ہیں, حرام بھی سن رہے ہیں. 1-2 گھنٹے موبائل دیکھا اور 2-4 ہزار گنا بڑھا لیے. کیا کرتے ہیں ہم یار؟ مدنی چینل موجود ہے, سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کی چیزیں موجود ہیں. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, جن کے پاس ایکسٹرا ٹائم, جن کے بچوں کی چھٹیاں ہو گئی, کالج یونیورسٹی بند ہو گئی ہیں, برائے کرم ایک کام کریں آپ, اور وہ کام یہ ہے کہ آپ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں داخلہ لے لیں. گھر بیٹھے اپنے بچوں کو داخلہ دلا دیں. سبحان اللہ, 30 قسم کے کورسز ہیں. آپ اپنی تجوید درست کر سکتے ہیں. ان دنوں میں آپ بچوں کی تلاوت درست کروا لیں. حدیث پاک کا کورس ہے, تفسیر قرآن کا کورس ہے, بلکہ ایک بہت پیارا کورس ہے, وہ تو سب کو کرنا چاہیے, وہ ہے شمائل مصطفیٰ کورس. میرے آقا کے سراپے کا کورس ہے. نبی پاک کا چہرہ کیسا تھا, ہاتھ کیسے تھے, پیر مبارک کیسے تھے, پورے سراپے کو اس کورس میں آپ کو بتایا جائے گا. تو آقا کی باتیں سنتے رہیں گے تو اپنے آپ کو بیزی کریں. اگر فراغت ملی ہے تو اس ٹائم کو ضائع نہ کریں. آپ کو پتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں آتا ہے, کسی وجہ سے انہیں جیلوں میں ڈال دیا گیا, قید ہوئے تو جیل میں کتاب لکھ ڈالی. کئی بڑے بڑے رائٹر ہوئے جنہوں نے جیلوں میں کتابیں لکھی, جیل میں فارغ نہیں بیٹھے. ہمیں ٹائم ملتا ہے ہم گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے بندوں ٹائم ملا ہے تو وہ نیکیاں کر لو جو پہلے نہیں کر سکے تھے. وہ نوافل پڑھ لو, قضائے عمری کر لو, قرآن کسی سے آن لائن پڑھنا شروع کر دو. کوئی ایک قاری صاحب ڈھونڈ لے کے حضور تلفظ ٹھیک کروا دے, تفسیر قرآن پڑھا دیں. تو جس کو جہاں جیسے وقت مل رہا ہے دنیا میں, پلیز غنیمت جانیں, مرنا ہم سب نے ہے, قبر میں جانا ہی جانا ہے. کورونا سے بچ بھی گئے پھر بھی دنیا سے جانا ہے, تو جانے کی تیاری بھی تو کرنی ہے نا. یاد رکھو, آج کل ہمارے موبائل پر ایک میسج آتا ہے کہ بھائی آپ نے اتنا ڈیٹا یوز کر لیا ہے,
اب اتنا باقی رہ گیا ہے. پھر آتا ہے 1 دن رہ گیا ہے, جلدی ٹاپ اپ کروا لو. آتا ہے نا. زندگی میں کوئی میسج نہیں آتا کہ جناب آپ نے 90% زندگی گزار لی ہے, اب 10% رہ گئی ہے, توبہ کر لو. جناب اب 3 دن رہ گئے ہیں, اب ذرا جلدی سے مسجد میں وقت گزار لو, آخری دن آ گیا ہے, توبہ کر لو. نہیں, انسان صبح گھر سے جاتا ہے, شام جنازہ آتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا, کوئی پتہ نہیں کہ کب چلے جائیں. تو پلیز آج ابھی تیاری کر لیں. اللہ مجھے بھی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایک اور آخری بات جو بلاؤں کو ٹالنے والا ہے, سبحان اللہ, اور وہ بڑا مجرب ہے, یقین کریں وہ ایسا آزمایا ہوا ہے, بڑے بڑے بزرگوں نے آزمایا کہ آپ اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. صدقہ جو ہے نا وہ بالکل آپ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ بلاؤں کو کیسے ٹالتا ہے. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے, حدیث پاک ہے, نبی پاک نے واقعہ صحابہ کو سنایا جس کا مضمون ہے کہ ایک خاتون کھانا کھا رہی تھی, منہ میں نوالا لے جانے والی تھی, تو سامنے سے ایک فقیر آیا, کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو. اس خاتون نے منہ کے قریب جو نوالا لے گئی تھی نا, وہ اس فقیر کو دے دیا کہ جاؤ. کچھ دنوں کے بعد اس عورت کے یہاں بچہ ہوا, وہ بچہ لے کے کہیں جا رہی تھی, ایک بھیڑیا آیا, اس عورت کا بچہ چھین کے چلا گیا, چھوٹا سا بچہ. وہ عورت بھاگنے لگی, میرا بچہ میرا بچہ. اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جا کے اس بھیڑیے کے منہ سے وہ بچہ نکالو اور عورت کو لوٹا دو اور کہہ دینا نوالے کے بدلے نوالا ہو گیا ہے. تم نے اپنے منہ کا نوالا میری راہ میں دیا, اللہ نے بھیڑیے کے منہ سے تمہارا بچہ نکال کر تمہیں واپس دے دیا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے محفوظ رہیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ بلاؤں سے محفوظ رہیں, آپ کا کاروبار محفوظ رہے, آپ کی صحت محفوظ رہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. ضروری نہیں لاکھوں کروڑوں خرچ کرو, جس کی جتنی حیثیت, جو 1 روپیہ دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ دے, جو 100 دے سکتا ہے وہ 100 دے, جو 1000 دے سکتا ہے 1000 دے, جو لاکھ دے سکتا ہے لاکھ دے, مگر دیتا رہے. آج کل دنوں میں نے خود جو کام کیا, چلے وہی اس لیے بتا دیتا ہوں ترغیب کے لیے, آپ بھی کریں. اپنے گھر والوں کو میں نے ایک پیغام دے دیا ہے اور آج سے ہم نے شروع کر دیا. آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. گھر کے افراد گن لیں, مثال کے طور پر آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں, 7 ہیں, 8 ہیں, 4 ہیں, جتنے افراد ہیں نا اور جتنی آپ کی حیثیت ہے. مثال کے طور پہ 4 افراد ہیں اور آپ کی حیثیت ہے تو روز کے 400 روپے صدقہ دینا شروع کر. صبح صبح 4 بندوں کی نیت سے کسی بھی غریب کو دے دیں. نہیں تو ایک ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا باکس آتا ہے, عطیات باکس, وہ گھر میں رکھ لیں. روز صبح صدقہ ڈالے, پورا دن آفتیں دور رہیں گی. 100 روپے نہیں دے سکتے, 10 روپے ڈال دیں. دعوت اسلامی کو دینا ضروری نہیں ہے, کوئی یہ نہ سمجھے میں اس لیے یہ بیان کر رہا ہوں. میں آپ کو بلاؤں سے بچنے کا نسخہ بتا رہا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ 70 بیماریوں سے, 70 بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے کہ بلا جب بندے پر اترتی ہے, جب بندہ صدقہ دیتا ہے تو بلا کے درمیان آ جاتا ہے, انٹرسیپٹ کرتا ہے, ان کی لڑائی جاری رہتی ہے, بندے پر بلا صدقہ اترنے نہیں دیتا. تو اگر یہ بلائیں, یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, جتنی آپ کی حیثیت ہے, اور اس پہ بھی اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھ لیں, غریب ملازمین کو دیکھ لیں. آپ کو لگتا ہے کہ یار میں فلاں کو دے دوں گا وہ خوش ہو جائے گا, اس کو دے دیں, مگر روز صبح سارے گھر والوں کے نام پر کچھ نہ کچھ صدقہ دے کر نکلیں. اگلے چند ماہ تک, ماہ رمضان تک یہ عادت رکھیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا, ہمیں اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین ہے, کوئی بلا قریب نہیں آئے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے, دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. ایک بہت ہی اہم اجتماع اتوار کی رات, جو میں نے کہا نا کہ مل کر توبہ کرنے کا وقت ہے, مل کر اللہ کو پکارنے کا وقت ہے, مل کر دعا کرنے کا وقت ہے. تو انشاءاللہ 15 مارچ اتوار کی رات 9 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ایک عظیم و شان دعائیہ اجتماع ہو رہا ہے. 9 بجے انشاءاللہ ٹھیک صلاۃ التوبہ با جماعت ادا کی جائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصر بیان ہوگا, اور انشاءاللہ 10 بجے تک یہ اجتماع ختم بھی ہو جائے گا. امیر اہل سنت خصوصی دعا فرمائیں گے, تو جو لوگ وہاں آ سکیں, مدنی چینل پر بھی یہ انشاءاللہ سلسلہ لائیو دکھایا جائے گا. کروڑوں ہاتھ اٹھیں گے, کروڑوں آمین کہی جائیں گی, اور مجھے میرے رب کی رحمت سے بہت امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ دعائیہ اجتماع یہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے اللہ کے ولی دعا کریں گے اور لاکھوں کروڑوں لوگ دعا میں آمین میں شامل ہوں گے. انشاءاللہ یہ بلا ٹلنا شروع ہو جائے گی. میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں. جب وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے تو وہ کریم ضرور اپنے کروڑوں لاکھوں بندوں کی دعا سنے گا اور یہ کرم نوازی ہو جائے گی. اچھا جناب, ایک اور اعلان سن لیں. 25 مارچ بروز بدھ ایک بڑا خوبصورت یونیک سلسلہ احکام زکوٰۃ کورس ہو رہا ہے, اور یہ صرف 2 گھنٹے کا ہے, 9:30 سے 11:30.
اور یہ کہاں ہو رہا ہے جناب؟ ریکس بینکویٹ D12 بلاک D نصب مدنی مال حیدری نارتھ ناظم آباد میں مفتی جمیل مدنی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پریزنٹیشن کے ذریعے سکھایا جائے گا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کس مال پر فرض ہے، زکوٰۃ کسے دیں، اور آپ کو سوال و جواب کا بھی موقع ملے گا۔ یہ بھی دعوت اسلامی کی مہربانی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر مال ہے تو زکوٰۃ کا علم سیکھنا فرض ہے، مگر بدقسمتی سے لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ فرض علم ہے، جن جن پر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ ضرور آئیں، اس پروگرام میں شرکت کریں 25 مارچ کو انشاءاللہ 9:30 بجے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ابھی ہم نے توبہ کے بارے میں سنا۔ جو توبہ کرتا ہے، جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے، وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو موقع بڑا اچھا ہے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں، تو آئیے اپنے گناہوں سے توبہ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بھی کر لیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے۔ اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید، جی ہاں غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ موقع بڑا اچھا ہے، رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہے۔ امیر اہل سنت نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ یہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں بیعت کروا سکتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی مرید ہونا چاہیں، جس طرح سے رکن شورا کہتے رہیں، آپ بھی دہراتے رہیں، اگر آپ کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں۔ جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں۔ اس طرح سے آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، انشاءاللہ عز و جل قادری سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم سب کو توبہ بھی کرا دیں اور قادری سلسلے میں داخل بھی فرما دیں۔ میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں، ریپیٹ کرتے جائیں، دہراتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بدکار بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں پر شرمسار ہیں، توبہ کرتے ہیں مالک ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی بخشش کر دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما دے، اے اللہ آقا کی ساری امت کی بخشش فرما، اے اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں، ہم کمزور ہیں، اے رب کریم تجھے مدد کے لیے پکار رہے ہیں، ہر طرح کی مصیبت وائرس آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی واہلی ومالی، اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت اللہم انا نسألک رزقا واسعا وعملا نافعا وعلما نافعا والشفاء من كل داء والشفاء من كل داء یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، اے اللہ بار بار حرمین طیبین کی حاضریاں ہمارا مقدر فرما، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، سب کے رزق حلال کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، اے اللہ جب تک زندہ رکھیو ساری زندگی جیلوں عدالتوں ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما، زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کرے، اور اے اللہ جب آخری وقت ہو ایمان والی عافیت والی مدینے والی نبی پاک کی دید والی ہم سب کو موت نصیب فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھوں جو درے پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، اے اللہ آج کے اجتماع کو سجانے میں جن جن اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی حصہ ملایا مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے، اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ